بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ چونکہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہی بیسٹ کنفیوزڈ یوٹیوبرز ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ کنفیوز کرتے رہیں گے اور ہم خود بھی کنفیوز ہے. اور جیسے ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر موڑ میں ہر ایشو کے اوپر کنفیوز رہتا ہے، لیکن کنفیوژن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈر جائیں اور گھبرا جائے، بلکہ کنفیوژن کا حل نکالنے کے لیے اس کا جو بہترین حل ہوتا ہے وہ ہے ڈسکشن. تو آج پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے جو بلڈنگ ہے، اس میں نئے مالی سال یعنی 2021-2022 کا جو وفاقی بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. میں آپ کو سٹارٹ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے نہ بجٹ کے اوپر بولنا آتا ہے، نہ مجھے جو ہے اس کے اوپر زیادہ میں تبصرہ کر سکتا ہوں. میرے دوست ہے جو انتہائی نامور صحافی ہے، خود کو صحافی کہتے ہیں، ہم تو اس فیلڈ کے ادنے سے طالب علم ہیں، ان کا میں آپ کو انٹروڈکشن کر رہا تھا. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ ہے حیدرآباد صاحب، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہے، لاوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پھٹ جانا ہے اور میں نے بولنا ہے. آج میں بولتا ہوں کہ جی کیا ہونا ہے، آپ ذرا آ جائیں پلیز. آج میں آپ کو بہت زیادہ موقع دوں، اتنا موقع دوں گا کہ آپ کی سوچ. آپ آ جائیں. اور یہ حیدرآباد صاحب ہے. السلام علیکم جناب. آپ نے بڑے غلط ٹائم پہ مجھے موقع دیا. ایک منٹ. سب سے پہلی چیز، کل ہم نے دعا کی تھی، اللہ کا لاکھ کرم ہے، زبردست موسم بنا ہے اور موسم بہت اچھا. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. ادھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائی جان یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اس کا نام ہے پارلیمنٹ ہاؤس. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے جو ایک منٹ صبر کر لینا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ ایسے کر کے آئیں گے. اچھا اب ہمارے ہونہار گلگت بلتستان انالسٹ، مجھے ہی بولنے میری باری ہے، بہت زیادہ بولتا ہے. تو جناب مذاق اسائڈ، آپ کو موقع دیتے ہیں جناب اعجاز حسین بلتی صاحب. اعجاز جی آ جائیں، آگے آ جائیں، تشریف لیں. اور ان کے پاس ایک کتاب بھی ہے، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کا بجٹ ٹوٹل کتنا تھا، اور خاص کر اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے غریب کے اوپر بوجھ نہ ڈالنا. ٹیکسز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز. یہ جب میں بی ایس سی کر رہا تھا تو اس میں اکنامکس میں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کتنے ان کے اوپر ڈالیں، مہنگائی اس سے ختم ہوگی یا مزید انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا، اور سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا کیا گیا، ذرا بولیے اس کے اوپر. جی بہت شکریہ. میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی بجٹ کے بارے میں ہماری ایکسپرٹیز تو نہیں ہے. بلال نے خوامی ایسا انٹروڈکشن دے دی ہے کہ شاید ہم بڑے اکانومسٹ ہیں، بٹ دوسرا یہ کہ ہم نے پوری اسپیچ بھی صحیح طرح سے نہیں سنی اور پڑھی بھی نہیں ہے ابھی تک. اور کیا کرنے ہیں ہم یہاں پر مجھے پتہ نہیں ہے ویسے کیا کر رہے تھے ہم، لیکن ابھی تک ڈیٹیل میں اس کو نہیں پڑھ سکے ہیں. جنرلی اپنے ویورز کو ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ٹوٹل جو آؤٹ لے ہے نا بجٹ کا، کل جو اس کی رقم ہے وہ 8,427 بلین روپے ہے. بلین مطلب آپ اردو میں اردو میں اس کو عرب کہتے ہیں. عرب این رے بے والا عرب نہیں، الف رے بے والا عرب. ٹھیک ہے. وہ یہ کنفیوژن آپ مجھے نہیں تھی، ویسے میں عام عوام کی دور کرنا چاہ رہا تھا. اچھا اس میں اس بجٹ کے جو کچھ نکات ہیں وہ اپنے یہ میں نے کچھ شیئر کیے تھے. آن لائن میرے پاس چیزیں اویلیبل ہیں. جس بجٹ کی جو کاپی ہے نا وہ آن لائن بھی انہوں نے، آن لائن نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، سافٹ کاپی بھی انہوں نے بھیج دی ہے. تو وہ دیکھتے ہوئے میں آپ کو کچھ چند ایک ان میں سے جو پوائنٹس ہیں کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی بات کی نا، سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو چکا ہے دھوکہ. بجٹ اسپیچ جب چل رہی تھی، میں اور اعجاز باہر یہاں پر کانسٹیٹیوشن ایونیو میں موجود تھے، جو کہ ابھی بھی اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے جی کہ نہیں کیمرہ مین نہیں ہے ہمارا، خیر ہے، اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے، جو کہ نہیں دکھا سکتا، کہ ہمارے سامنے اس وقت بھی ایپ کا پورے پاکستان کی طرف سے جو تنظیمیں ہیں، کلیریکل تنظیمیں ہیں، نہیں دکھا سکتے، وہ مل جائے گا پھر. جو تنظیمیں ہیں سرکاری ملازمین کی پورے پاکستان سے، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، تمام کے جو ممبرز اور بھی عہدیداران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ فروری میں مذاکرات ہوئے تھے حکومت کے طرف سے، ان کے ساتھ ایپکا کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، جن میں حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو 3 ایڈہاک ریلیف جو ہیں وہ ان کی سیلریز اور بیسک پیز میں مرج کر دیں گے. اور جو 25% ایک ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا تھا ابھی ریسنٹلی، جو وہ بھی وفاقی ملازمین کو دے دیا گیا، جبکہ جو صوبائی ملازمین ہیں ابھی تک ان کو بھی نہیں مل سکا. ویسے تو وہ دینے کا انہوں نے کہا تھا. کافی سارے ادارے ایسے ہیں اسلام آباد میں بھی، وفاق میں بھی ان کو نہیں ملے گا، ابھی تک ان کو بھی نہیں ملا ہے. اور یہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے کر لیں تو پلیز میں ذرا کمفرٹیبل ہو جاؤں گا بات کرنے. لے لینا مائک، کیا ہے. اچھا اس میں سر یہ تھا کہ
بڑھایا نہیں گیا. تو وہ احتجاج کر رہے ہیں, یہاں پہ اسپیچ بھی اندر چل رہی تھی. تو سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بالکل بھی مطمئن نہیں نظر آ رہے ہمیں اس بجٹ سے. ان کے خیال میں یہ بجٹ ان کو ریلیف پرووائڈ نہیں کر رہا. پروفیشنل ٹیکس لاگو ہو گیا ہے 1500 ہم سے کٹوتی ہوئی ہے, تو اضافے کے بجائے الٹا تنخواہ کم ہو رہا ہے. پروفیشنل ٹیکس آپ دے رہے ہیں تو کٹوتی کس بات کی؟ آپ دیجیے پروفیشنل ٹیکس دو تو پھر کٹوتی کرو. میں صوبائی سینئر نائب صدر ہپکا آل پاکستان کلب یونین کے پی کے سہیل خان. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو منسٹر صاحب کی طرف سے بات کی گئی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم سرکاری ملازمین کے اوپر نیا کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. 10% ان کی سیلریز میں ہم ایڈ ہاک ریلیف ایک دے رہے ہیں. ایڈ ہاک ریلیف ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں رعایات دی گئی ہیں, مراعات دی گئی ہیں, اور جو متوسط طبقہ ہے اس کا بھی خیال کیا گیا ہے, اور جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بہت سی نئی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے. اپنے گھر کا مالک بنانے کا لوگوں کو ایک اشارہ دیا گیا ہے. اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے, پالیسی مرتب کی گئی ہے. کسانوں کو بلا سود قرضے کی بات کی گئی ہے تاکہ زراعت کا شعبہ جو ہے مزید ترقی کرے, اور زراعت پر فوکس کیا گیا ہے. اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے مراعات دی گئی ہیں. آپ کو سختی سے جو ہے بات کرنا آیا ہوا ہے, تو اجاز صاحب آپ بتائیں ذرا اس کو. میں بات پوری نہیں کی. حیدر کو بات پوری کرنا چاہتے بہت زیادہ بول رہے ہیں یار, بہت زیادہ بول رہے ہیں. اچھا, بہت زیادہ تو میں بھی بولتا ہوں. بہرحال جب آپ زیادہ بول لیں گے تو پھر ان کی طرف. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے جو ہلکی سی جو تقریر کا ایک حصہ جو میں نے سنا ہے, اس کے حساب سے مجھے میں ایک چیز آپ معزز ناظرین کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ جو اہم حصہ تقریر کا تھا, آپ ذرا مائک کو ذرا سائڈ پہ رکھیں. کنیکٹڈ نہیں ہے اس کے ساتھ. اب بات کریں سر. وہ ایک خام مائک کنیکٹڈ ہے نہیں, وہ پورا اس کا اکوپمنٹ لے کے نہیں اس آیا. کو شروع سے کر لیں دوبارہ. نہیں شروع سے نہیں, کیونکہ اس نے بہت زیادہ اس میں فمبل ڈالا ہے. نہیں فمبل نہیں ہے, کچرا بہت ڈالا ہے اس میں. کوئی بات نہیں. کچرا جو دیکھنے والے ہیں خود ہی اس میں سے ڈھونڈ لیں گے, کنفیوژن کلیئر کر لیں گے. تو اس میں پاکستان کے بجٹ میں سب سے جو بہت زیادہ ایک چیز ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شہروں میں اور دیہاتی جو علاقے ہیں ان کے لیے جو فنڈ مختص کیے جاتے ہیں اس میں خاصا فرق نظر آتا ہے. یعنی پچھلے آپ جتنے بھی بجٹ آپ دیکھ لیں تو شہروں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے, اور دیہی علاقوں کو جو دور دراز علاقے ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. اس بجٹ میں جو میں نے جو محسوس کیا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ترقیاتی پیکیج جو رکھا ہے, اس میں جنوبی بلوچستان جو اس بلوچستان کا بہت ہی بیک ورڈ اور پسماندہ علاقہ ہے, اس کے لیے 601 ارب روپے کی لاگت سے 199 منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے آئندہ ایک سال کے دوران. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جس کا اعلان وزیر اعظم نے پچھلے مہینے کیا تھا, اس کے مطابق 739 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. گلگت بلتستان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پر 162 ارب روپے رکھے گئے ہیں, 29 منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. اچھا, گلگت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ, کیونکہ آپ کا تعلق بھی جی بی سے ہے نا, تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انف پیکیج ہے؟ جی, گلگت بلتستان میں جو صلاحیت جو موجود ہے, سیاحت کی جو پوٹینشیل موجود ہے, اس کے حساب سے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے. لیکن یہ کہ چونکہ بجٹ میں جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے, اس حساب سے یہ کافی ہے ایک سال کے دوران. اس کے علاوہ سندھ کے جو 14 اضلاع ہیں اس کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 444 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جس کے یہ روپے جو ہے 107 منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ اضلاع کا کوئی ذکر ہے کہ کون سے 14 اضلاع کو ان کی اسپیسیفائی کی؟ یہاں پہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یقیناً آپ کو جب اس کی ڈیٹیل جو میرے خیال میں یہ جو موسٹ بیکورڈ ایریاز ہیں صوبے کے, ان کا اس میں ہوگا. جی. نیکسٹ. اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع ہیں, یعنی جس کو ہم فاٹا کے لیے. جی پچھلے فاٹا کی نمائندگی ضم ہونے سے پہلے ہم فاٹا کہتے تھے. پہلے آپ میری بات سن لیں, آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے, جب آپ کو وقت دیا جائے گا تو آپ اعتراض کر لیں. ان علاقوں کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں, اور ان میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے لیے ہیں. یعنی 54 ارب روپے میں سے 30 ارب روپے آپ
بعد میں جو ہے عرب تو ہم دے چکے ہیں، استعمال 100 کریں گے. ارب تو ہم دے آپ چکے ہیں. وہ اسپیکر صاحب کی گاڑی جا رہی ہے. اچھا ہم دیکھو ہم کتنے کنفیوز لوگ ہیں, پیچھے سائرن کی آواز آتی ہے ہم کنفیوز ہو ہمیں جاتے لگا ہیں. کہ شاید ہم نے اب فاٹا کی بات آئی تو بلال صاحب, بلال جی جی صاحب جی جی میں آپ کا تعلق ایکس میں فاٹا سے, نہیں سوری اور اس وقت آپ میں پہلے کے پک کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں. آپ کمنٹ کریں. میں اس کے اوپر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, سب سے پہلے تو میں آپ کے اوپر, اور یہ جو آپ نے بات کی اس کے اوپر مجھے سخت حیرت ہوئی ہے. یہ لفظ اچھا ہے. میں شدید تشویش کا اظہار کرتا ہوں. میں کنفیوز ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا کہنے والے. دیکھیں آپ پلیز فاٹا کو فاٹا رہنے دیں. آپ فاٹا کو پختونخوا کا حصہ نہ سمجھیے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ابھی معاملہ دیکھیں, آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فاٹا پختونخوا کا حصہ, کیونکہ وہ آپ کی معزز عدالت عظمیٰ میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اس لیے آپ پلیز اس کے اوپر یہ نہ کہ فیصلہ آنے والا ہے. ہم نہیں مانتے, جو نہیں مانتا تو وہ ہمارا ہاتھ اٹھا رہا ہے. اب میں آپ بتا رہا ہوں, یہ جو 54 ارب روپے مزید, ماشاء اللہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا 200 ارب دے دیں گے, NHA کے لیے 114 ارب کر دیے, فاٹا کے لیے ایک ادارے کے لیے 113 ارب رکھ دیے, اور پورے فاٹا کے لیے 7 ایجنسیز ہے, کروڑ سے اوپر آبادی ہے, اس کے لیے 54 ارب روپے. یعنی ظلم کی انتہا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ آپ روتے رہتے ہیں. گلگت بلتستان سے بھی یہ رقم کم ہے ویسے دیکھا جائے تو, اگر اس سے بھی کم ہے آبادی کے حساب سے. گلگت بلتستان کو تو 162 ارب روپے, اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. جس کا کوئی آڈر نہیں ہوتا. اور دوسرا ہاں اس کی یہ پرابلم ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تناسب تو اچھا اس میں بہت زیادہ بڑی میں تو آبادی ہے. خیر ایک نالائق آدمی اس فیلڈ میں مذاق آنا سائڈ میں سیریس بات کرنے لگا ہوں. مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو پیسہ 2021 کے بجٹ میں رکھا تھا اس کا کیا بنا, اسے کیا اسٹیٹس ہے؟ پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر بھی یہاں پہ آ رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ وہ ادھر ہی لینڈ کر جائے. اچھا آپ بات کر رہے تھے آپ, سوری. تو اصل میں جو فوکس ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے وہ الگ معاملہ ہے. کتنے کون سے محکمے کے لیے رکھے, کہاں کے لیے کتنے پیسے رکھے. جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ ہے, کیونکہ پختونخوا کا مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ جو ترقیاتی جو بجٹ رکھا گیا تھا, جتنا حصہ رکھا تھا, وہ استعمال نہیں ہوا. یہاں پہ کیا سین ہے فیڈرل بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں. 20 اگر ذرا بتا دیں. جہاز نظر آ رہا ہے جی؟ نہیں وہ نظر نہیں آ رہا. کدھر ہے میرے بال یہ بھی خراب بالکل جو مختلف علاقوں کی جو ڈسپیرٹیز ہیں بلال صاحب, یہ تو واقعی میں ایک کویشچن ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی اعتراض رہتا ہے کہ ان کو بھی پراپرلی فنڈز نہیں ملتے ہیں, اور جو ایش وائر کیا کہتے ہیں اس کو فاٹا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں پراپرلی وہ فنڈز نہیں دیے جاتے. مجھے بتائیں جو 100 ارب کا اعلان کیا تھا, 100 ارب کہاں اعلان ہوا تھا, لیکن وہ بھی اس کا آپ کو پتہ کتنا ملے گا؟ نہیں 100 روپے بھی. اچھا اس میں سے کچھ نہیں ملا. یعنی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ استعمال کتنا ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ. اس کے اوپر آپ یہ ہے, یہ اپنی جگہ, یہ بات آپ کا اعتراض اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. جو پیسے آپ مختص کر کے ایک سال میں جتنے پیسے آپ رکھتے ہیں وہ باقاعدہ انہی منظوموں کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے. یہ اعتراض اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. اچھا ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے جو کیا ہاتھ تھوڑا سا بتا دوں, 1 جولائی 2021 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا. مطلب کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ بیسک پہ 40,000 روپے تو 4,000 روپے کا اضافہ. آپ کو بلال وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کہ اس کے اوپر کچھ پراپرلی ان کی طرف سے تقریریں نہیں ہوئی ہیں. یہ بجٹ سیشن جیسے آگے چلے گا تو مزید اپوزیشن کی طرف سے بھی تقریریں ہوں گی, اور ان کی سجیشنز بھی آئیں گی, اور سجیشنز بھی ہوں گی جن کو اکاموڈیٹ اور وہ انکارپوریٹ کیا جائے گا بجٹ کے اندر, اور پھر فائنل بجٹ کا اپروول جو ہے وہ سیشن کے اینڈ میں فائنل اپروول یا جس کو کہتے ہیں پاس ہوگا بجٹ پراپرلی, اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی طرف انہوں نے پلے کارڈز اور یہ اٹھائے ہوئے تھے کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ عوام کا بجٹ نہیں ہے. تو ایز یوزول وہی ایک چلتا رہا ہے باتیں. بجٹ ہم پڑھیں گے, پہلے ہی ہمارے چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ سیاسی بجٹ ہوگا, اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ریلیف کا بجٹ کہا جائے. لیکن 3 سال جو انہوں نے اذیتیں دی ہیں, آج چوتھے سال شروع ہونے میں کیا کریں گے, ان کے میکنزمس کیا ہیں, یہ جو مختلف انہوں نے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ فلاں کے لیے یہ, فلاں کے لیے یہ, وہ ان کے طریقہ کار کیا ہے, ایوری نوز, اور ان کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. اس سارے جو بھی کام یہ بتا رہے ہیں ان کے لیے ریونیو کہاں سے آئے گا, پیسے کہاں سے آئے گا وہ نہیں بتا رہے. یہ
کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ ہے, عوام کے لیے بہت سارے انسینٹیوز ہیں, تو دیٹ مینس آپ کی ریونیو کلیکشن اور پیچھے جانی چاہیے, آپ کی بڑھے گی کیسے؟ ان سارے سوالات کے جواب جو ہے ہمارے پاس. لیکن اس کا پراپرلی جو اسپیچز ہیں وہ کل سے مطلب جو آپ کو جو کنفیوژن ہے کہ کنفیوژن ادھر ہی ہے. جی وہ کیسے کلیئر ہوگا, وہ ان کی تقریروں سے. ہاں کہ یہ ہم بعد میں کوشش کریں گے کہ ان سے کمنٹس لے کے اپنے آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کا بھی کنفیوژن. باقی جو پارٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کے علاوہ ان کا کیا موقف ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آخر میں, اور آخر میں بلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بلال. اور وائنڈ اپ کریں اسی کو. میں وائنڈ اپ بالکل کرتا ہوں, کیونکہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کے 12-13 منٹ سنیں, پلیز 5 منٹ تک آپ کی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اصل میں 3 بندے ہیں, ڈیوائڈ کرو اگر 15 منٹ جو لاؤ آپ کے اندر پکا ہوا ہے یہ کاٹتا ہے خود بولتا رہتا ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے جی, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.